کل ہمارے برٹش فارن منسٹر کے ساتھ بہت ہی مفید گفتگو رہی اور میٹنگ ہوئی، وہ تشریف لائے تھے۔ آج ہم آکسفورڈ یونین سے ہمارا انٹروڈکشن ہوا اسٹوڈنٹس کے ساتھ وہاں پر۔ آکسفورڈ اسلامک سینٹر جس میں ہز ہائنس کنگ چارلس اس کے پیٹرن ان چیف ہیں، بڑا متاثر کن کام تھا ان کا۔ خصوصی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ کنگ چارلس role in curbing and controlling Islamophobia here in UK and at different global spaces is commendable. And we, not just as Pakistanis, but the entire Ummah should be appreciated for all his sincere efforts to bridge the gap between civilizations and different cultures. وہ اس کے بعد ایک دو میڈیا انٹریکشنز ہم نے یہاں پہ بین الاقوامی جو چینلز ہیں ان کے ساتھ کی، اور اب آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ تو میرے خیال میں سوال و جواب کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ ایک سوال سر، بہت شکریہ چودھری تبریز اور ABN نیوز کا بیورو چیف برطانیہ کا، سر آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ سر سوال یہ ہے، بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے آپ کے وزیر داخلہ جو ہے ان کے بیان کو لے کر، اور خاص کر کے رانا ثناء اللہ صاحب نے تو بہت بڑا بیان دیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ دیکھ لیں تو سابق وزیر داخلہ تھے شیخ رشید، ان کا جو انجام تھا تو آپ کو بیان دینے سے پہلے اس کے طرف دیکھنا چاہیے تھا۔ اس پر کیا کہیں گے؟ کیا کوئی کارروائی ہونے جا رہی ہے یا اس کو ایک پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ ہی سمجھا جائے گا؟ یہ گھر کی گفتگو ہے، آپس میں ایسے ویسی چیز چلتی ہے، کوئی ایک خاص نہیں جس کی یہ چیز۔ تھینک یو سر، بہت شکریہ۔ میں فریق قریشی سے سر، سارا پاکستان اب جاننا چاہتا ہے کہ نواز شریف جب واپس جائیں گے 21 اکتوبر کو، تو ان کے اوپر چونکہ کیسز بھی ہیں، سزا بھی ہو چکی ہے، تو کیا ان کو گرفتار کیا جائے گا یا کیا ہوگا ان کے ساتھ؟ دیکھیں، اس میں بہت سارے قانونی پہلو ہیں، وہ آئیں گے۔ کیا وہ آپ کے علم میں ہے کہ وہ ملک میں ایک عدالتی اجازت نامے کے ساتھ ملے گا؟ اس عدالتی اجازت نامے کی قانونی حیثیت کیا ہوگی؟ اس کی امپلیکیشنز پہ بھی ایگزیکٹو کو غور کرنا پڑے گا، اور اس میں ہم وزارت قانون سے بھی اپنی رائے لیں گے، اور جو کچھ بھی ہم کریں گے ہم پاکستان کے قوانین کے اندر رہتے ہوئے، جس میں کسی بھی سیاسی جماعت ہے، وہ PMLN کی لیڈرشپ ہو، PTI کی ہو، PPP کی ہو، جمعیت کی ہو، ہم یہ تاثر نہیں دینا چاہتے ہیں کہ ہم کسی پولیٹیکل لیڈرشپ کو ٹارگٹ کریں، بلکہ قوانین کے اندر رہتے ہوئے جن کو مواقع مل سکتے ہیں وہ اپنی پولیٹیکل پارٹیسپیشن کریں، اور جن کو قانون روک رہا ہے پولیٹیکل پارٹیسپیشن سے، وہ بھی ان کے لیے ریمیڈی جو ہے وہ عدالتیں ہی ہیں، وہیں سے جا کر اپنے ذریعے بولیں۔ جی جناب، میرا نام اسد ملک ہے اور میں 24 نیوز کا بیورو چیف لندن میں۔ سوال میرا یہ ہے سر کہ جیسے پرانی پارلیمنٹ گئی تھی تو انہوں نے قانون سازی کی اور بڑے اختیارات دیے نگران حکومت کو۔ اب آپ کو سر تقریباً 8 سے 10 ہفتے ہونے والے ہیں، آپ ملک کے وزیر اعظم ہیں، لیکن پاکستان میں بےروزگاری، جہالت اور غربت بڑھتی جا رہی ہے۔ اس کے لیے آپ نے کیا اقدامات کیے ہیں کہ بےروزگاری کو ختم کیا جائے؟ جو نوجوان ہیں، جو میٹرک پاس کر رہے ہیں، جو FA کر رہے ہیں، سوال تو کرنے کا ابھی اتنی دیر میں ہو جانا سر، جو لوگ FA کر رہے ہیں یا ان کے لیے روزگار کے کیسے مواقع فراہم کریں گے بطور نگران وزیر اعظم؟ آپ کو بتاتا چلوں، آپ کو یقیناً جس طرح کا درد ہے اس سوال سے ہی پتہ لگ رہا ہے کہ کل جو برطانیہ کے وزیر خارجہ تھے ان کے ساتھ لیگل امیگریشن پہ ہماری تفصیلی گفتگو ہوئی، اور اس میں ایک پہلو سیمی اسکلڈ کا تھا کہ اسکلڈ لوگوں کی تو ضرورت ہوتی ہے، لیکن اکانومیز میں سیمی اسکلڈ لوگوں کو بھی یا ان اسکلڈ لوگوں کی بھی بعض اوقات ضرورت ہوتی ہے۔ وہ اس پہ کیسے کام کیا جائے، جو انہانسڈ اسٹریٹجک ڈائلاگ ہمارا، اس میں اس پہلو کو بھی لایا جائے گا، اور آپ کو بہت جلد لیگل امیگریشن کے حوالے سے ہیومن ریسورس سپلائی برطانیہ میں خصوصی طور پر، باقی یورپی ممالک میں بھی اس پہ ہم بہت زیادہ کام کر رہے ہیں، اور ہمارا اس پہ پلان ہے کہ ایٹ لیسٹ کوئی تعداد ہم نہیں دینا چاہتے ہیں، لیکن جو زیادہ سے زیادہ ممکن ہو ہم اپنے سروسز کو ایکسپورٹ کر سکیں ان ٹرمز آف لیگل مائگریشن اور اکنامک مائگریشن۔ پرائم منسٹر، آپ سے پہلے شہباز شریف صاحب نے جب وہ پرائم منسٹر تھے، انہوں نے کہا تھا کہ وہ ایسی انہیں ایکسیس انفارمیشن تک
کہ انہوں نے کہا تھا کہ جو 9 مئی کو جو اٹیکس ہوئے تھے پاکستان ملٹری پہ، اس وقت وزیر اعظم نے کہا تھا کہ وہ جو کرنٹ ملٹری لیڈرشپ ہے اس کے اوپر وہ اٹیکس ہے. کیا آپ ان کی اس اسسمنٹ سے اگری کرتے ہیں کہ جو 9 مئی اٹیکس ور ایکچولی ڈائریکٹڈ ایٹ پاکستان کرنٹ ملٹری لیڈرشپ؟ اور کسی اسٹیج پہ اگر آپ کامنٹ کر سکیں جو ہردیپ سنگھ نجر کا اسٹیٹ اسپانسر مرڈر ہوا ہے کیرنجن سوائل؟ دیکھیں جی، مجھے اس اسسمنٹ میں کافی حد تک حقیقت کا پہلو نظر آتا ہے کہ 9 مئی میں جو کچھ ہوا وہ ایک آرکسٹریٹڈ اٹیمپٹ تھا کہ کرنٹ ملٹری لیڈرشپ کو کیسے اس اتھارٹی کو انڈو یا کمپرومائز کیا جاتا. وہ شاید آنے والے دنوں میں ایک سبجوڈس میٹر ہو تو اس کی ڈیٹیلز میں نہیں جاؤں گا، لیکن اس گرینڈ ڈیزائن کے ساتھ میں ایگری کرتا ہوں کہ یہ اس قسم کا ڈیزائن تھا. جہاں تک یہ خالستان کے جو ایکٹیوسٹ ہے ان کو جو بہیمانہ ان کا جو قتل ہے، یہ دراصل میں ہندوتوا کی جو بیماری ہے، جو ڈیزیز، یہ ڈیزیز اب ریجن سے نکلتی جا رہی ہے. پہلے انہوں نے عیسائی، مسلمان، سکھ، جین جو مائنورٹیز تھی ہندوستان کی ان کو اٹیک کیا. اور آئیڈیا ہندوتوا کا یہ ہے کہ جو مائنورٹیز ہیں ان کو پیریفرل رائٹ ٹو ایگزسٹنس موجود ہے، اور یہ ہندوستان کے اندر ایک مخصوص ایڈٹ شناخت کے ساتھ تو زندگی گزار سکتے ہیں، لیکن ایک کوالیفائڈ سٹیزن کے طور، فلی کوالیفائڈ سٹیزن کے طور پہ نہیں رہ سکتے. اور اس رویے کا فیشسٹ انداز میں اور شوونزم کے انداز میں انہوں نے مظاہرہ کیا، جس کے تحت ہزاروں، سینکڑوں مائنورٹیز کے جو لوگ تھے ان کی جانیں لی گئی. کاؤ وجلانٹے گروپس کو انکریج کیا گیا ہے، گھر واپسی موومنٹ جیسے قوانین پاس کیے ہیں، جو CRC ان کی جو رجسٹریشن کا قانون ہے سرٹیفکیٹ کا وہ پاس کیے ہیں، اور وہ ٹارگیٹڈ ہے، ایک کہیں پر اگینسٹ مسلمز ہے، کہیں پر اگینسٹ کرسچنز ہے. اسی کانٹیکس میں اب یہ ریجن سے اس کا سپل اوور بڑھ کے جو ہے نا وہ ویسٹرن ہیمسفیئر پہ آ رہا ہے، جہاں پہ نارتھ امریکہ، کینیڈا اور یورپ بھی میں سمجھتا ہوں آنے والے دنوں میں اس کو ایک ٹینجبل خطرہ ہوگا RSS کے اس آؤٹ لک میں، جس انداز میں یہ لوگ سیاست کو لے رہے ہیں. اور دنیا کو جاگ جانا چاہیے. پاکستان تو اس ٹیررزم کا، ہندوستان کی ٹیررزم کا، اسٹیٹ ٹیررزم کا ہمیشہ سے شکار رہا ہے. میرا صوبہ خصوصی طور پہ، وہاں پہ سینکڑوں ہزاروں لوگ شہید ہو چکے ہیں، جس کو فائنانس کیا گیا ہے ہندوستان کی ٹیکس پیئر کے پیسے سے، اور ان کی ریاستی انوالومنٹ ہے وہاں پہ دہشت گردی پھیلانے میں. چونکہ ہمارے جو لوگ ہیں ان کا جان سے جانا شاید باقی دنیا کے لیے اتنا اہم نہیں ہے. اب یہاں پر جب ان کے سٹیزنز ٹارگٹ ہوں گے تو یہ بھی ہماری آواز میں آواز ملائیں گے، اور ان کو ملانا پڑے گا، دوسرا کوئی راہ نہیں ہے ان کے. عبد المجید ڈسکور پاکستان سے ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ بہت سارے لوگ یہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ الیکشن ٹائم پہ نہیں ہونے، تو آپ کتنے پر امید ہے کہ آپ الیکشن کروائیں گے؟ جی، الیکشن کمیشن آف پاکستان انشاءاللہ اپنی آئینی ذمہ داری پورا کرے گی اور ضرور کرے گی، اور آپ بہت جلد الیکشن کا ڈیٹ سن لیں گے اور انشاءاللہ اناؤنسمنٹ ہو جائے گی. عوام صاحب، غلام صاحب نواز فرام 92 نیوز. میرا کوشچن یہ ہے کہ آج کل بہت زیادہ میڈیا کے بھی، سوشل میڈیا کے لوگ یہ تقاضا کر رہے ہیں کہ وابڈا کے اگر 3 لاکھ ملازمین ہیں تو وہ فری یونٹ استعمال کرتے ہیں، تنخواہ بھی لیتے ہیں. تو کیا ایسا کوئی کرائٹیریا بنا سکتے ہیں کہ سرکاری ملازمین، چاہے وہ ججز ہوں، چاہے کوئی MPs ہوں، اور یہ وابڈا والے، یہ اگر ان کو ختم کر دیا جائے تو ایک اسٹیٹ کے اوپر برڈن کم ہو جائے؟ اور دوسرا چھوٹا سا یہ سوال ہے، کیا نواز شریف سے، شہباز شریف صاحب سے ملاقات ہوئی؟ میری خبر چل رہی ہے. دیکھیں جی، میری کسی سیاسی رہنما کے ساتھ، کسی سیاسی جماعت کے ساتھ کوئی ملاقات نہ ہوئی ہے، نہ یہاں آنے کا مقصد سیاسی ملاقاتیں کرنی. میں یہاں پر خصوصی طور پہ صرف اور صرف حکومتی اور ریاستی جو امور ہیں ان کو سر انجام دینے کے لیے یہاں پر، اور UNGA میں گیا. باقی جہاں تک اس کا تعلق ہے بلز کا، اس کو مانیٹائز کرنا، ڈسکورس کو پرائیویٹائز کرنا، یہ پورا پلان ہمارا انشاءاللہ موجود ہے، اور بہت جلد اس کے ریزلٹس بھی آپ کو دکھائی دیں گے. آلریڈی ہم کام کریں. سر سنن سے میرا نام مشتبہ علی شاہ ہے. یہ بتائیں کہ جو آپ کا نگران سیٹ اپ ہے، آپ اس کے وزیر اعظم ہیں، تو اس وقت آپ کی حکومت کو کون کون سے بڑے چیلنجز ہیں جن کا آپ کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے؟
इकोनॉमिक इसके अलावा हमारा कोई चैनल नहीं। इससे निपटने के लिए कोई है कि देखिए जी, SIFC एक आंसर है जिसके लिए हमारे पास लेजिस्लेटिव बैकिंग मौजूद है। प्राइवेटाइजेशन हमारे एजेंडा पे है। डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट हम चाहेंगे कि लोग लेजिटिमेट अंदाज में, कानूनी अंदाज में वेल्थ क्रिएशन करें, पैसा बनाएं, और हमारा काम सिर्फ उनको टैक्स करना है कि हम उनको टैक्स करें और उस टैक्स के पैसे से हम अस्पताल बना सकें, स्कूल बना सकें, सर्विस डिलीवरी की तरफ बना सकें। ये रिश्ता इस्तेवार करना है रियासत और शहरियों के बीच में, सिटीजन्स और स्टेट का। ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट हम ट्रांसलेट करना चाहिए। इरफान दुनिया टीवी से सवाल सर, निगरान सेटअप आपकी जिम्मेदारी है कि साफ शफाफ इलेक्शन होने चाहिए, तो बताइएगा कि आपकी निगरान सेटअप ने कौन से ऐसे मेजर लिए हैं कि जिस तरह 2018 में बड़ी पार्टी की तरफ से बड़ा इल्जाम लगा के सिस्टम को बिठाया गया और एक खास पार्टी को जिताया गया, तो कौन से ऐसे मेजर लिए हैं कि साफ शफाफ इलेक्शन जो होने जा रहे होंगे? और दूसरा, पाक फौज की जेर निगरानी ही होंगे, और दूसरा पाक फौज के जेर निगरानी होंगे। तो ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जरिए निगरानी, और उसमें असिस्टेंस के लिए केयर टेकर हुकूमत मौजूद है। केयर टेकर हुकूमत की इंस्ट्रक्शंस होंगी जहां जहां जिस गवर्नमेंट बॉडी की जरूरत होगी, मिलिट्री, पैरामिलिट्री, सिविल लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, हम उनको इंस्ट्रक्शंस पास करेंगे कहाँ असिस्ट करना है। ये मॉडल होगा। साफ और शफाफ को यकीनी बनाने के लिए देखें, आपके पास डोमेस्टिक ऑब्जर्वर्स होंगे, आपके पास इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स होंगे। मुख्तलिफ सियासी जमातें हमेशा फाउल प्ले जो है वो ट्राई करती हैं। ये हमारे सियासी कल्चर का हिस्सा है, इसे घबराने की कोई बात नहीं है। अगर इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स, इंटरनेशनल मीडिया, डोमेस्टिक ऑब्जर्वर्स, सिविल सोसाइटी, इंटेलिजेंशिया निस्बतन ये इंडिकेटर्स दें कि ये साफ और शफाफ इलेक्शन हुए, तो मैं समझता हूँ अपना काम पूरा कर लेंगे और आगे। सर वो एक ही खातून है हमारे पास। जी प्लीज। सर मेरा क्वेश्चन है, अभी रिसेंटली हमारे जो सरफराज भुट्टी साहब हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि अगर नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आते हैं तो उसके जो भी कानून के मुताबिक होगा उसको फेस करेंगे, उनको अरेस्ट भी किया जा सकता है। उसके ऊपर जो रिएक्शन है PMLN का, वो बहुत बैशली कर रहे हैं कि इनका कोई इख्तियार नहीं है। तो सर आपकी गवर्नमेंट का कोई इख्तियार नहीं है? जवाब सर इसको आप पहले दे चुके हैं, आगे इसका डोमेस्टिक मुगल हम भी उससे सर मेरा सिंपल क्वेश्चन ये है कि क्या चेयरमैन PTI इमरान खान के बगैर इंतखाब हो सकते हैं? देखिए, मेरे इल्म में ये गैब का इल्म नहीं है कि आने वाले इलेक्शन किसके साथ और किसके बगैर। बार बार इसको घुमा फिरा के मुझसे मंसूब करके ऐसे जुमले जोड़े जाने की कोशिश की जा रही होती है जो न मेरा इरादा होता है न मेरा मकसद होता है। बाज़ औक़ात पूरे पैराग्राफ में से आधे जुमले को लेके लीड स्टोरी बनाई जा रही है, और ये आपके भाई बंद कर रहे हैं, मैं उनका क्या कर सकता हूँ। अच्छा, मेरा ये आप छेड़े में अजहर भाई, मुझे भी थोड़ा सा दिल आप लोगों ने बात करना नहीं पाएंगे। अब उसमें मेरी गुजारिश ये है कि क्या मैं एक अदद तर्जुमान हर अखबार को या हर चैनल को अवेलेबल करूं कि वो जो कुछ मैंने इंटरनेशनल प्रेस में कहा है उसकी सही तर्जुमानी करते हुए, उसकी इंटरप्रिटेशन करते हुए उसको छापे? का मेरा नहीं है। बड़ी बदकिस्मती है कि लोगों को मिसकोट किया जाता है, मिसलीड किया जाता है। इलेक्शन में इमरान खान साहब हिस्सा ले सकेंगे, नहीं ले सकेंगे? क्या आप अगर ब्रिटिश सिटीजन हो, पाकिस्तान के इलेक्शन प्रोसेस का हिस्सा बन सकते हैं? हाँ या ना में हाँ या ना में? नो। क्यों? क्योंकि कानून आपको जाती है, और अगर कानून किसी भी शख्स, वो कोई भी सियासी रहनुमा हो, उसको इजाजत देगा तो वो लेगा उसमें हिस्सा, और अगर नहीं देगा तो नहीं लेगा हिस्सा। निगरान हुकूमत बहैसियत एग्जीक्यूटिव उसका इसमें कोई किरदार नहीं है। जो नुक्ता लोग नहीं समझ पा रहे हैं वो ये है कि ये सारे मामला कानूनी है, सियासी नहीं है, इंतजामी नहीं है। ऐसा नहीं होगा कि डिप्टी कमिश्नर किसी जिले का किसी साहब को बंद कर देगा और कहेगा तुम इलेक्शन हिस्सा नहीं ले सकते। दिस इज नॉट व्हाट्स गोना हैपन। ये कतन ऐसा नहीं है। बाकी जहां तक कवानीन का, प्रोसीजर्स का, ड्यू प्रोसेस का ताल्लुक है, उसको न मैं तब्दील कर सकता हूँ, और अगर करना भी चाहूँ तो भी मेरे हाथ बंधे हुए हैं
لہٰذا میرے خیال میں اس سوال کے اس پہلو پر آپ لوگ ہمیشہ اور ضرور غور کیجیے. اچھا جی، وہ سیکنڈ لاسٹ میں اگر جاوید سمجھ لیجیے، سمپل کوشچن ہے. 9 مئی کے جو واقعات تھے، جو دہشت گردی ہوئی، جو پاکستان فوج کو نشانہ بنایا گیا، اس کا ایک مرکزی ملزم جو کہ کنوکٹڈ بھی ہے، سزا یافتہ بھی ہے، وہ اس وقت اٹک جیل میں تھا، ابھی اسے ڈیرا جیل لایا جا رہا ہے. کچھ رومرز ہے کہ شاید ان سے ڈیل یا ڈھیل ہو رہی ہے. ایک تو قائم نہیں ذرا اس پہ، کیونکہ میت ہوئے تو لوگ شاید سمجھ رہے ہیں کہ ڈیل ہو رہی ہے. ایک اس پہ ذرا بتا دیجیے گا کیا ان کو معاف کیا جائے گا. دوسرا، پنجاب میں انجیکشن کی وجہ سے، جعلی انجیکشن کی وجہ سے کئی لوگوں کی بینائی چلی گئی ہے، بڑا امپورٹنٹ ایشو تھا، اس پہ آپ کی حکومت کیا کرے گی؟ دیکھیں، جو پنجاب میں بینائی کے حوالے سے میں راستے میں ہی تھا تو ہیلتھ منسٹر نے مجھے اس پہ اپڈیٹ کیا ہے، اور وہ چیف منسٹر پنجاب کے ساتھ کوآرڈینیشن میں ہے، اور بہت سارے میڈیکل سٹور سے وہ مخصوص انجیکشن جو ہے نا اس کو ریموو کر دیا گیا ہے، اور انکوائری بیٹھی ہوئی ہے کہ کس نے اس طرح کی غفلت برتی ہے. اس میں میرے علم میں یہ آیا ہے کہ یہ شاید کسی اور مرض کے لیے دوا تھی، اور ساتھ میں ڈائبٹیز کے لیے بھی استعمال ہو رہی تھی. یہ ڈیول رول تھا اس میڈیسن کا. بہرحال ہم اس پہ اپڈیٹ ہیں، اور انشاءاللہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ اس میں جتنے بھی کلپریٹس ہیں ان کو قانون کے مطابق اس کے دائرے میں لائیں اور ان کو سزائیں دیں. باقی نہ کہیں ڈیل ہے نہ کوئی ڈیل ہے. یہ دیکھیں، میڈیا کو وہ بھوکا ہے، اس کو کچھ چائے اوپر لگائی چاہیے ہوتا ہے، اور وہ اس طرح کی اسپیکولیٹو خبریں جو ہے نا وہ اس کا حصہ ہوتی ہیں. تو میں اس کو اس سے زیادہ کی اہمیت نہیں دیتا. پاکستان میں ہر وہ ملزم جو مجرم بن جائے، جو کنوکٹ ہو جائے، اس کو ضرور سزائیں ملیں گی. یہی ایک نارمل ریاست کا فنکشن ہے. اگر یہاں پر کوئی جرم کر دے، ٹیکس چرا لے، کوئی اور جرم سرزد اس کو ہو، اس پہ الزام آئے اور عدالت اس کو مجرم گردان دے، تو کیا اس کو سزا ہوگی یا نہیں؟ آپ نے گزشتہ روز یا کچھ انویسٹر سے ملاقات کی اور آپ نے وطن عزیز میں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے ان کو دعوت دی. پاکستان میں جو اس وقت افراتفری کے حالات ہیں، آپ کو یقین ہے کہ کچھ سمجھدار شخص پاکستان میں انویسٹمنٹ کے لیے تیار ہوگا؟ جی، مجھے یقین نہیں ہے، بلکہ اس یقین کا اظہار ہو گیا ہے کہ بیرک گولڈ جیسی سمجھدار کمپنی نے بلینز آف ڈالرز اسی افراتفری کے ماحول میں پاکستان میں انویسٹ کر دیے، کرنے نہیں جانا. اور یہ اس طرح کی بڑی اکنامک انٹرونشن بائی ہیوج کارپوریٹ سیکٹر یہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ یہ افراتفری کی پروجیکشن جو ہے وہ آؤٹ آف پروپورشن کی جاتی ہے. جو بزنسز ہیں وہ پاکستان کو ایک بہت بڑی مارکیٹ کے طور پہ تصور کرتے ہیں، وہ اس کی اکنامک سینس کو دیکھ رہے ہیں، وہاں کے بزنس سینس کو دیکھ رہے ہیں، اور بہت زیادہ دلچسپی ظاہر کی ہوئی ہے انہوں نے وہاں انویسٹمنٹس میں. اس بیرک کے ساتھ ساتھ ان کے جو کاؤنٹر پارٹس ساتھ میں جو مزید کمپنیز ہیں وہ بھی آ رہی ہیں. بہت جلد بائی دا مڈ دسمبر اور اینڈ انشاءاللہ مزید خوشخبریاں اس سلسلے میں. سر یہ سیکنڈ لاسٹ کا وجاد صاحب سیکنڈ لاسٹ بولا آپ آپ کا وقت جو ہے تو اس کے اوپر آپ پی آئی کو بھی کر رہے ہیں، سرمایہ کاری کی بھی ترغیب دی جا رہی ہے، تو یہ ساری چیزیں پوری ہو سکیں گی. پر دیکھیں، ایک تو ہم پہ آئی ایم ایف کا کسی قسم کا کوئی ایسا دباؤ نہیں ہے جو پاکستان کے مفاد کے ضد میں کو لے. ہماری اپنی اپروچ بھی یہی ہے کہ ٹیکس نیٹ ورک کو بڑھایا جائے. ہماری اپروچ بھی یہ ہے کہ ٹیکس کو ریشنلائز کیا جائے. جو لوگ ٹیکس نیٹ ورک میں ہیں ان کی پروگریسو ٹیکسیشن کی جائے، ایکویٹیبل سینس میں ان کی جائے، ان کا ہی گلا نہ گھونٹا جائے. دوسروں کو بھی ٹیکس میں کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ آئی ایم ایف نے کوئی ہم پہ ایسا دباؤ نہیں ڈالا کہ ہم لازماً پرائیویٹائزیشن کی طرف جائیں. پرائیویٹائزیشن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے جو اسٹیٹ اونڈ اینٹیز ہے جن کو ہم سبسیڈائز کرتے کرتے اس جگہ پہ پہنچ گئے ہیں کہ کہیں پاکستان خدا نخواستہ ڈیفالٹ نہ ہو جائے، تو خاکم بدہن اس سے بچنے کے لیے ہم سمجھتے ہیں کہ ان تمام اینٹیز کو
अगर हम प्राइवेटाइज करेंगे, एक तो उसकी लिक्विडिटी हमें मिलेगी, उससे कुछ फाइनेंसेस हम जनरेट कर लेंगे, और दूसरा जो ये सब्सिडाइज्ड हम कलेक्शन ऑफ टैक्सेस के तहत उधर पैसे झोंक रहे हैं जिसका कोई फायदा नहीं होगा, उससे भी हम बच जाएंगे। तो हमारा जो इकोनॉमिक रिवाइवल प्लान है उसका ये हिस्सा है। उम्मीद हम कर रहे हैं कि अगर पूरा प्रोसेस नहीं हो सका, 1-2 ऐसी एंटिटीज हैं जो शायद हमारे दौर में उनकी प्राइवेटाइजेशन इंशाल्लाह हो जाए। लास्ट मेरा बिल्कुल सवाल वही है जो अदर जवेद साहब का था। अनफॉर्चुनेट वाक़या जो 9 मई का हुआ और उसमें अक्यूज किया गया इमरान खान को, although he denied his involvement, लेकिन अगर वो अदालतों से उनको सजा हो जाती है तो आप क्या प्रिसाइसली आप बताइए कि उनको सजा मिलनी चाहिए बीइंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान? देखिए, मैं समझता हूँ कि अगर वो वाकयात में मेरा हाथ हो और मेरे ऊपर अदालतें साबित किए नहीं तो अनवारुल्लाह कागर को भी सजा होनी चाहिए। तो अगर मुझे अपनी सजा का मैं हमायत याफ्ता हूँ तो किसी और साहब के लिए क्यों नहीं हूँ? अब वो कोई भी, और ये अमल मैं इसको वजाहत कर दूँ, चाहे वो पीटीआई की लीडरशिप हो, PMLN की लीडरशिप हो, जमीयत की लीडरशिप हो, एक हमारा स्टेट ऑफ सोशल ऑर्डर है। आप अपने स्टेट ऑफ सोशल ऑर्डर पे हमलावर नहीं होते हैं, एक सर्टेन डिग्री ऑफ ऑर्डर आपको रखना पड़ता। अगर आप कैओस की तरफ, एनार्की की तरफ चीज़ों को लेके जाएंगे तो ना आपके ये माशरा रहेगा, ना आपकी ये जमहूरियत रहेगी, ना आपकी कोई सो कॉल्ड ओलिगार्की रहेगी, किसी किस्म का निज़ाम हुकूमत आपको नहीं रहेगा, बल्कि इंतशार का शिकार होंगे। इंतशार किसी भी नॉर्मल सोसाइटी या रियासत के लिए जो है ना रिक्वायर्ड गोल नहीं है, या रिजल्ट के तौर पे वो उसको नहीं लेता। तो क्यों ऐसा एक्सक्लूसिव राइट किसी एक सियासी जमात को दे दे कि वो इतने लीनियंसी के साथ उनको देखा जाए कि अगर वो उस सतह पे भी जाते हैं तो उनको कुछ नहीं कहा जाएगा? ऐसा नहीं होगा। जो कवानीन हैं वो इन्फोर्स होंगे और इन लेटर एंड स्पिरिट होंगे। उसकी जद में जो आएगा वो अपने आमाल की वजह से आएगा। ये मैं इंश्योर कर दूं कि ये नहीं हो सकता कि उसको बुनियाद बना के नाजायज तौर पे किसी के साथ ज्यादती की जाए और फॉल्स चार्जेस बनाए जाएं और झूठे केस लोगों पे थोपे जाएं। उससे हम पूरी कोशिश करेंगे कि ऐसा किसी के साथ ना। बाकी अगर किसी ने कोई एक्शन ऐसा किया है तो वो उसको भुगतना।